اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 2 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، چاہنا۔ طالب العلم، علم کی طلب، علم کا چاہنا، علم حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر۔ تشریح: انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ بیٹے، فطرت کہتے ہیں انسان کے پیدائشی دین کو۔ جس دین پر انسان کی تخلیق ہوئی ہو اس دین کو انسان کا فطرتی دین کہا جاتا ہے، اور اسی بات کو انسان کی فطرت کہتے ہیں۔ تو فطری طور پر ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات کا مسئلہ ہے کہ جس دین کو بڑے ہو کر وہ اپنے والدین کو پاتا ہے، جس دین پر وہ اسی مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن پیدائشی لحاظ سے ہر انسان کا جو دین ہے وہ دین فطرت ہے، یعنی دین اسلام ہے۔ تو کیا کہا؟ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ جبکہ ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے، آدھا ہے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے، کم ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں، تاکہ کوئی لڑکی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ نافذ کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو، یعنی جب تک وہ علم حاصل کرنے کی تلاش میں نہ ہو، علم حاصل کرنے کی تلاش کی راہ پر رواں دواں نہ ہو، گامزن نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تشریح مکمل ہوئی، ترجمہ بھی اس حوالے سے چند سوالات بھی ہیں، وہ بھی سماعت کریں۔ پہلا سوال یہ بنتا ہے، نمبر 1، حدیث میں علم کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں علم کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ سیکنڈ کوشچن، انسانی فطرت کا یعنی انسانی پیدائش کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ اس کا جواب تشریح کے بالکل شروع میں، انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ بنتا ہے، انسان کب تک اپنے فرائض، اپنے مقام اور فرائض کو جان نہیں سکتا؟ تو یہ پیج کی لاسٹ لائن پہ اس کا جواب موجود ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور فرائض کی طرف سے، اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ یہ ایک لائن کا یہ جواب۔ چوتھا سوال یہ بن رہا ہے، ہم آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بلکہ دنیا میں بھی، ہم دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب پیج کے حدیث کے بالکل اینڈ پہ ہے۔ اس کا جواب ہے،
قیامت کا دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے، تب ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو لیکچر ہے، حدیث کا ترجمہ، تشریح اور سوالات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس حدیث کا ترجمہ، تشریح اور سوال اچھے طریقے سے یاد کریں، یہ آپ کی ڈائری ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔